بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستان محترم السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ربیع الاول کا مہینہ کا آغاز ہو چکا ہے۔ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس مہینے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ دوستان محترم، ہم آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مہینے کو نہایت اہتمام سے مناتے ہیں، محفل میلاد کی محافل کا انعقاد کرتے ہیں اور شریک ہوتے ہیں۔ آج سے اس مہینے کو اس طور منائیں گے۔ ہمارا چینل اسلامک سٹوریز روزانہ کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے چیدہ واقعات آپ کے سامنے پیش کرے، کیونکہ آپ کی مکمل حیات طیبہ کا احاطہ کرنا مشکل ہی نہیں، ناممکن بھی ہے، لیکن ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا ثبوت دینے کے لیے کوشش کریں گے جتنے زیادہ واقعات آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں۔ دوستان محترم، اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو روزانہ کی بنیاد پر اسلامی کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ حلف الفضول کا یہ واقعہ حرب الفجار کے 4 ماہ بعد اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے 20 سال پہلے پیش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 20 سال تھی جب قبیلہ قریش اور قبیلہ قیس اعلان کے درمیان ایک بہت ہی زبردست جنگ ہوئی۔ یہ جنگ حرب الفجار کے نام سے مشہور ہے۔ بنی کنانہ بھی اس جنگ میں قریش کے اتحادی تھے، یہ چونکہ ان مقدس مہینوں میں لڑی گئی جن میں قتل و غارت کرنا فسق و فجور ناجائز و حرام تھا، اس لیے اس جنگ کو حرب الفجار کا نام دیا گیا۔ قبیلہ قریش کے تمام ذیلی قبائل نے اس مارکے میں اپنی الگ الگ فوجیں قائم کی تھیں۔ بنو ہاشم کے علمبردار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زبیر بن عبد المطلب تھے، جبکہ ان تمام قریشی فوجوں کے مشترکہ کمان حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے والد اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دادا حرب بن امیہ کے ہاتھ میں تھی، جو رئیس قریش اور نامور جنگجو تھے۔ ابن ہشام کے مطابق آغاز میں ہونے والا ایک قتل اس جنگ کی وجہ بنا۔ دونوں ہی فریقوں نے ایک دوسرے کو اس قتل کا ذمہ دار قرار دیا۔ بڑھتے بڑھتے یہ تنازع اتنا بڑھ گیا کہ ان میں جنگ کی نوبت آ گئی، چونکہ اس تنازع میں قریش خود پر سرحد سمجھتے تھے اور پھر خاندان کے ننگ و نام کا معاملہ بھی تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچاؤں کے ساتھ اس جنگ میں شریک ہوئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوران جنگ کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا، بلکہ صرف اپنے چچاؤں کو تیر اٹھا کر دیتے رہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جنگ ان مقدس مہینوں میں ہوئی جن میں جنگ کرنا حرام تھا۔ دوسری طرف ایک وجہ یہ بھی تھی کہ دونوں ہی فریق مشرک تھے، اس لیے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس پہ مقصد قتل و غارت کری سے محفوظ رکھا، کیونکہ مومن کو قتال اور جہاد و جنگ جدل کا حکم فقط اس لیے دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند ہو اور اس کا بول بالا ہو، جبکہ یہ جنگ محض نسلی قبائل نام و نمود کے لیے لڑی گئی تھی۔ جنگ شروع ہوئی تو اول قبیلہ قیس اعلان کا پلہ بھاری رہا، لیکن دوپہر کے بعد قریش بتدریج غالب ہوتے گئے اور بالآخر قریش ہی فتح یاب ہوئے۔ تاہم دونوں طرف کے بزرگوں کی کوشش سے دونوں قبائل میں صلح کی آواز اٹھی اور یہ تجویز آئی کہ فریقین کے مقتولین گن لیے جائیں، جدھر زیادہ ہوں ان کو زائد کی دیت دی جائے۔ چنانچہ اس پر صلح ہو گئی اور یوں قتل و غارت کری کا یہ سلسلہ تھم گیا۔ معاہدہ الفضول میں شرکت۔ معمولی باتوں پر لڑائیوں کا سلسلہ عرب میں مدتوں سے جاری تھا، جس نے سینکڑوں گھرانے برباد کر دیے تھے اور قتل و صفاقی موروثی اخلاق بن گئے تھے۔ حرب الفجار کے بعد بعض صالح طبیعتوں میں اس پیمانی جنگ و جدل سے بیداری پیدا ہوئی اور یہ خیال پیدا ہوا کہ جس طرح زمانہ سابق میں قتل و غارت کری اور ظلم و ستم کے انسداد کے لیے فضل بن فضالہ، فضل بن وداع، فضل بن حارث نے ایک معاہدہ مرتب کیا تھا جو انہی کے نام پر حلف فضول کے نام سے مشہور ہوا، اسی طرح اب دوبارہ اس کی تجدید کی جائے۔
چونکہ ان سب کے نام میں فضل کا لفظ شامل تھا اس لیے معاہدہ کو حلف الفضول کہتے ہیں۔ جنگ فجار سے جب لوگ واپس مکہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا اور خاندان بنو ہاشم کے سردار جناب زبیر بن عبد المطلب نے سب کے سامنے یہ تجویز پیش کی۔ چنانچہ خاندان بنو ہاشم، بنو زہرہ اور بنو تیم عبداللہ بن جدان تیمی کے گھر میں جمع ہوئے۔ وہ سن و شرف میں ممتاز تھے۔ وہاں یہ معاہدہ طے پایا کہ ہم میں سے ہر شخص مظلوم کی حمایت کرے گا اور کوئی ظالم مکہ میں نہ رہنے پائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس معاہدے کے وقت میں بھی عبداللہ بن جدان کے گھر میں حاضر تھا۔ اس معاہدے کے مقابلے میں اگر مجھ کو سرخ اونٹ بھی دیے جائے تو ہرگز پسند نہ کرتا، اور اگر اب زمانہ اسلام میں بھی اس قسم کے معاہدہ کی طرف بلایا جاؤں تو بھی اس کی شرکت کو ضرور قبول کروں گا۔ اس معاہدے کا سبب یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ زبید کا ایک آدمی سامان لے کر مکہ آیا اور عاص بن وائل نے اس سے سامان خریدا، لیکن اس کا حق روک لیا گیا۔ اس نے حلیف قبائل عبدالدار، مخزوم، سہم اور عدی سے مدد کی درخواست کی، لیکن کسی نے توجہ نہ دی۔ اس کے بعد اس نے جبل ابو قیس پر چڑھ کر بلند آواز سے چند اشعار پڑھے جن میں اپنی داستان مظلومیت بیان کی۔ اس پر جناب زبیر بن عبد المطلب نے دوڑ دھوپ کی اور کہا کہ یہ شخص بے یار و مددگار کیوں ہے؟ ان کی کوشش سے اوپر ذکر کیے قبائل جمع ہو گئے، پہلے معاہدہ طے کیا اور پھر عاص بن وائل سے زبیدی کا حق دلایا۔ حلف فضول کا یہ واقعہ حلف الفجار کے 4 ماہ بعد اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے 20 سال پہلے پیش آیا، جیسے قتل و غارت گری اور ظلم و ستم کی روک تھام میں ایک سنگ میل کا درجہ حاصل ہوا۔ اس لیے اس معاہدہ کو زمانہ جاہلیت کے بہترین معاہدے کی حیثیت سے یاد رکھا گیا۔